شکار اور ذبیحہ کے مسائل۔ اللہ تعالیٰ نے جن پاکیزہ اشیاء کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال فرمایا ہے بشمول ان کے شکار کیا ہوا جانور ہے، یعنی ایسے حلال جانور جن کو شکار کیا جا سکتا ہے۔ شکار حلال ہونے کے شرائط۔ شکار اس صورت میں جائز ہے جبکہ اس سے عوام کو نقصان نہ پہنچے، مثلا کھیتوں کا ضرر ہو یا گھروں میں رہنے والوں کی بے آرامی کا باعث ہو یا شکار کی غرض محض لہو و لعب ہو، ایسی صورتوں میں شکار حرام ہے۔ شکار حلال ہونے کے دلائل۔ شکار کی اجازت کتاب و سنت و اجماع سے ثابت ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کیا اشیاء حلال ہیں، تو انہیں بتا دو کہ تمہارے لیے پاکیزہ اشیاء حلال کی گئی ہیں، اور وہ شکاری جانور جنہیں تم نے سدا رکھا ہے اور ایسی باتیں سکھا رکھی ہے جن کا طریقہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، اگر وہ شکاری جانور تمہارے لیے شکار کو دبوچ رکھیں تو وہ کھاؤ اور بسم اللہ کہہ لیا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا حَلَّلْتُمْ فَاصْطَادُوا، یعنی جب تم حج سے فارغ ہو چکو تو شکار کر سکتے ہو۔ اس آیت میں شکار کی اجازت دی گئی ہے، اس سے شکار شدہ جانور کا حلال ہونا نکلتا ہے۔ اس بارے میں احادیث بکثرت وارد ہیں، ان کے بشمول وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم نے ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس سرزمین میں ہوں جہاں شکار دستیاب ہوتے ہیں، میں اپنی کمان سے اور صدائے ہوئے کتے سے یعنی تربیت یافتہ کتے سے اور بے صدائے ہوئے کتے سے یعنی غیر تربیت یافتہ کتے سے شکار کیا کرتا ہوں، تو کیا یہ باتیں ٹھیک ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو تم نے اپنے تیر سے شکار کیا اور اللہ کا نام لے کر تیر چلائے تو اسے کھاؤ، اور وہ جو صدائے ہوئے کتے سے شکار کیا اور اللہ کا نام لے لیا تو وہ بھی کھاؤ، اور بے صدائے کتے سے جو شکار کیا اگر اسے ذبح کر سکے تو کھاؤ۔ نیز بخاری و مسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراض سے شکار کرنے کی بابت دریافت کیا۔ معراض یہ ایک قسم کا تیر ہے جس میں پر نہیں لگتے، اس کے دونوں جو پہلو ہیں وہ تیز ہوتے ہیں، داردار ہوتے ہیں، اور درمیان سے موٹا ہوتا ہے۔ زخم جو ہے وہ اس کے پہلو سے لگتا ہے، یعنی نوک سے نہیں لگتا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں فرمایا اگر شکار تیر کے پہلو سے زخمی ہوا ہے تو کھاؤ، اور اگر درمیان سے ہوا تو نہ کھاؤ، کیونکہ اس صورت میں وہ وکیز یعنی چوٹ سے مارا ہوا جانور ہو جائے گا جس کے حرام ہونے کی نص وارد ہے۔ اور امام مسلم نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیر چلانا ہو تو اللہ کا نام لے کر چلاؤ، اب اگر شکار مر جائے تب بھی کھا سکتے ہو، لیکن اگر وہ پانی میں جا پڑا اور مر گیا تو تمہیں کیا معلوم کہ اس کی موت پانی سے واقع ہوئی یا تمہارے تیر سے، یعنی اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔